تو فرمایا میری امت بنو گے نا، امت اجابت، تو پھر اگلے جہان کا کوئی خوف نہیں رکھنا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، کوئی فتویٰ نہ لگ جائے عبد مصطفیٰ کہنے پہ، اللہ اکبر، تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد کا معنی غلام، شکوک و شبہات ہی نہ مصیبت ہے پڑ جاتے ہیں جہاں، عبد کا معنی کبھی کوئی نہ ہمیں پتہ ہوتا تو پھر ہم لٹ لے کے مولوی صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ خوف، یہ اعلی حضرت کا شعر ہے، کوئی چھوٹا موٹا شاعر ہوتا تو اس کا شعر تو میں یہاں پر بیٹھ کے پڑھتے ہی نا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، کیوں؟ تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، لیکن عبد مصطفیٰ بننا شرط ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، عبد مصطفیٰ بننا ضروری ہے، جیسے صحابہ کرام عبد مصطفیٰ بنے تھے۔ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ وہ ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ آپ مسجدوں کے اندر، مختلف مساجد کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں مسجدوں کی پیشانی پہ ایک شعر آپ کو فارسی زبان کا لکھا ہوا نظر آتا ہے، سارا دین کا خلاصہ اس شعر کے اندر موجود ہے، اور ہمارا سارا اسلامی اور دینی جو ڈھانچہ ہے اس کا خاکہ اس شعر کے اندر موجود ہے۔ وہ فارسی کا شعر بڑا ہی پیارا ہے، میں نے اس کا شاعر بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے اس کے شاعر نہیں ملے، لیکن اتنا وہ شعر ہے کہ ہر وری کی مسجد کے پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن چونکہ فارسی ہے اور آپ لوگوں نے فارسی پڑھ نہیں رکھی، اس لیے وہ شعر کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، عرض کرتا ہوں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ درو بود کیلو کال محمد۔ یہ بہت جامع شعر ہے، اور اس کے اندر دین اور اسلام کا پورا جو ڈھانچہ ہے اس کا خاکہ اور اس نظام کا اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر شاعر نے 3 چیزوں کا ذکر ہے، شاعر نہیں ہے کوئی ولی کامل ہے یہ شعر کہنے والا، عام بندہ تو یہ شعر کہہ نہیں سکتا، نہ عام بندہ یہ شعر سمجھ سکتا ہے۔ شاعر نے اس شعر کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ خوشا کہتے ہیں کتنا اچھا ہے وہ مقام جس کو مسجد کہتے ہیں، خوشا مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ہمیں تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ گنبدوں والے کچھ نہیں دے سکتے، ان مزاروں کے اندر جو ہیں بس ان کا ایک نظام تھا، ایک وقت تھا، یہ ختم ہو گئے دنیا سے، یہ چلے گئے دنیا سے، انہوں نے تو دنیا کو کچھ نہیں دیا، اور اولیاء کرام کی نفی سرے سے کی جاتی ہے۔ تو شاعر مسجد کی پیشانی کے اندر ایسا شعر لکھ گیا جو قبول عام حاصل کیا، اور مسجدوں کی پیشانی کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ کیا شعر ہے؟ خوشا کتنا عمدہ ہے وہ مقام جسے مسجد کہا جاتا ہے، بندوں کی جبینیں اللہ کی حضور ناز میں جھکتی ہیں، لیکن یہ جبینیں جھکانے کے لیے ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے؟ مدرسہ۔ مسجد کا راستہ کس نے بتایا؟ مدرسہ نے، اور مدرسہ کو درمیان میں رکھا۔ اس کے بعد کہا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پیر مغاں تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے ولیوں کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی اللہ کی عطا کرتا نور فراست کو تقسیم کرنے کے لیے براجمان ہوتے ہیں، جہاں صرف معنی نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ جملہ آپ دھیان سے سنیے گا، یہ فقیر کیا عرض کرنے لگا ہے؟ جہاں صرف الفاظ کا معنی نہیں، مخ المعنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مخ المعنی کیا بلا بیان کر دی؟ سرکار کریم کی ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا بھی عبادت ہے لیکن عبادتوں کی جان اور عبادتوں کا مغز اور عبادتوں کی روح ہے۔ ولی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ معنی نہیں ہوتا، وہ مخ المعنی ہوتا ہے، وہ معنی کا بھی باطنی معنی ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ لَهَا ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ جی باطنی معنی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا میں نے باطنی معنی آپ سے عرض کیا ہے اور کسی ولی سے سن کے کیا ہے۔ ہمیں تو اپنے دروازے سے باہر نکلنے کی حاجت نہیں ہوتی، جو ضرورت ہوتی ہے 4 دیواری کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہے، خواہ وہ دینی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو، خواہ وہ روحانی ہو۔ جی میں کیوں منگاں غیراں کولوں، خصم کنگال نہیں ہو میرا،
جن کے خصم کنگال ہو جائیں وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جن کا اپنا قلعہ مضبوط ہو وہ یک درگیر محکم گیر کی گردان پڑھتے ہوئے اسی ایک در کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جو ایک در کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ کریم در در کی ٹھوکروں سے اسے محفوظ اور مامون فرما لیتا ہے۔ اللہ وہ کہ عرض کر رہا ہوں، مخ المعنی، مسجد کے اندر عبادت، مدرسہ کے اندر معنی اور خانقاہ کے اندر مخ المعنی بیان کیا جاتا ہے۔ مدرسہ کے اندر فقہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن فقہ کا کوئی چیپٹر توکل کا سبق نہیں دیتا۔ ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی، ایسے تو پھر کوئی کام نہیں نہ بننا، جاتے پیسے دیو کوئی کم بنے، دوجا ہے جیب والا، یہ تو کوئی کم از کم بھریا جائے، اگے بھریا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور سرکار کی قدموں کی ذروں کے ساتھ اور عنایات کے ساتھ، تو تھوڑا سا ساتھ چلا کریں، کو پتہ لگے کہ بندہ کسی بندے نال گل کرتا پیا اور ستے بندے نال نہیں کرتا پیا، جاگدے نہ پیا گل کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ بات سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اس بات کے اندر اتنا محو ہو جائے کہ اس میں سے نکل ہی نہ پائے اور اگلے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری بات کسی نے سنی بھی آگے نہیں سنی۔ یکمروں کا ایک اپنا خاص مزاج ہے، جہاں کس سے کہانیاں تو آتی کوئی نہیں ہے، نہ سنائی جاتی ہیں، اس طرح کی جو آپ کی تربیت کے لیے باتیں ہیں وہ آپ کو عرض کی جاتی ہیں۔ فقہ کا ہم چیپٹر پڑھاتے ہیں، پوری قدوری پڑھاتے ہیں، پوری نور الاضاء پڑھاتے ہیں، ہدایہ اولین اور ہدایہ اخیرین پڑھاتے ہیں، اس کے اندر کوئی توکل کا باب نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے کیوں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ؟ اس کے اندر یقین کا کوئی باب نہیں ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، مضاربہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر توکل کی بات کوئی نہیں، اس کے اندر قناعت کی بات کوئی نہیں۔ یہ مدرسے کے اندر معاملات اور عبادات پڑھائے جاتے ہیں، اور معاملات اور عبادات کی روح یہ خانقاہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کی روح پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں کالے حرف پڑھائے جاتے ہیں اور خانقاہ کے اندر کالے حرفوں کو نور علی نور کر کے تمہارے سینوں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر خانقاہ سے دوبارہ واپس پلٹایا جاتا ہے مسجد میں۔ مسجد ابتدا بھی ہے، مسجد انتہا بھی ہے۔ اب شعر کی سمجھ آ گئی؟ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ در بے بود کیلو کالے محمد۔ اس شعر کے اس دوسرے مصرے کے اندر شاعر نے کمال کر کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا خانقاہ ہو، اس کے اندر کیل اور کال صرف محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اس خانقاہ کے اندر، مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر کسی غیر کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے اندر بات ہوگی تو رسول کریم کی بات ہوگی۔ خواہ مسجد ہو، خواہ مدرسہ ہو، خواہ خانقاہ ہو، ہر جگہ پر اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، اور اللہ کے رسول کی باتیں ہی ایمان کو جلا بخشنے والی ہیں۔ اب انشاءاللہ جس مسجد کے پیشانی پہ آپ یہ شعر پڑھیں گے، اس فقیر کو ضرور یاد بھی رکھیں گے اور دعا بھی دیں گے۔ دیں گے دعا کہ نہیں دیں گے؟ دے دینا۔ اور دعا کیا دینی ہے جی بتا دیں؟ کچھ آج مانگ سے لیں نا، مانگ تو لیں، بڑے عرصے کے بعد آپ کا سامنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر سے تو ہر وقت مجھے ملتا رہتا ہے۔ چلیں ان کی خیرات آپ کو بھی ملی ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ دعا کیجیے۔ کیا دعا دیں گے؟ کیا دعا دیں گے؟ عرض کر دوں، دعا دے دیجیے گا فقیر کو، اور وہ فقیر وہ دعائیں جب آپ کو عرض کر رہا ہے آپ کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کریم آپ کو تا حیات توحید کے خالص عقیدے پہ کاربند رکھے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر غیر متزلزل یقین اور عقیدہ اللہ کریم آپ کو عطا کرے۔ یہ میں آپ کو دعائیں عرض کر رہا ہوں جو آپ نے میرے لیے مانگنی ہیں، اسے ترتیب کے ساتھ یاد رکھیے گا، اور اللہ کریم آپ کو قرآن مجید کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک حکم پر، صرف چند ایک احکامات پر نہیں، کل احکامات پر اللہ کریم آپ کو آگے چلیے سب نبیوں اور سب رسولوں کی شانوں کو تسلیم کرنے والا اللہ کریم آپ کو بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا عقیدہ بھی عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ فقیر اپنا عقیدہ بھی آپ کو دے رہا ہے، اور آپ سب کو اس اپنے عقیدے پر گواہ بنا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا کریم اور یا رسول اللہ، میں ان کو گواہ بنا رہا ہوں، ان کی گواہی پہ آپ بھی گواہ بن کے محشر کے میدان میں میرے اس عقیدے کی گواہی عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک نبی اور ایک ایک رسول کی عظمت کو ماننے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اب نیچے آ جائیے، سرکار کریم نے
مکہ پاک کے اندر، مدینہ پاک کے اندر جس صحابی کو شرف صحابیت سے نوازا اور اس کو جو فضیلتیں عطا کی، سب صحابہ کی مقام کو اور ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرنے والا بنائے. خواہ جناب امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو. پتہ نہیں یہ خاص طور پر میں نے نام کیوں الگ کیا ہے، پتہ نہیں یہ نام مجھ سے الگ کیوں کروایا گیا ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بقیہ میں تو کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں. کون ابو بکر صدیق کے مقام کا انکار کرے گا؟ ازہر من الشمس ہے جی. اور ابو بکر صدیق کو تلاش کرنا ہو تو میں شام میں نہیں جاتا، ملک یمن میں نہیں جاؤں گا، فرانس نہیں جاؤں گا. ابو بکر صدیق کی صداقت کا فیض لینا ہوگا تو میں دہلیز محمد پاک پہ حاضر ہوں گا. ان کا کوئی پتہ ہی اور نہیں ہے، ان کے سارے پتے اس مقام پہ آ کے ضم ہو گئے جہاں ابو بکر صدیق کو سرکار کریم نے اپنے ساتھ آرام کرنے کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر مجھے یہ اعلان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مجھے اپنے جہاں اس ممبر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنا عقیدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں اور اسی ممبر سے یہ عقیدہ مجھے عطا ہوا ہے. اور میں جس مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میں نے پابندی لگا رکھی ہے اور وہاں تو میرا زور چلتا ہے. آپ تو مجھ سے بڑے تکڑے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں میرا زور چلتا ہے. جوڑوں کی مسجد کے اندر اس فقیر کا زور چلتا ہے. میں نے وہاں پر کہا کہ میرے پاس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والا کوئی بھی گنبد خضرا کے مکینوں کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ اپنے مزارات میں ہیں، جو کہے وہ یہ کہے کہ وہ محل شریف میں آرام فرما ہے. وہ محل شریف میں آرام فرمائے. تیرا مرنے والا کوئی مر جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مولا کریم اس کی قبر کو جس کو میں نے 2.5 فٹ چوڑا کھودا ہے، 4 فٹ اس کو میں نے لمبا بنایا ہے، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسعتیں عطا کر. تو مانگتا ہے دعا کہ نہیں مانگتا؟ تو حد نگاہ تک وسعتیں قبر کی ہوتی ہیں یا محلات کی ہوتی ہیں؟ تیرے مرنے والے کے لیے تو دعائیں ہوں محلات کی، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے مرنے والے کے لیے. اور جو اس مزار پر انوار کے اندر محل شریف میں آرام فرما ہے، ان کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے وہ قادر و قیوم اللہ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے وہ مزاروں میں نہیں ہے، وہ محلات میں تشریف فرما ہے. اور اس ایک گنبد پاک کے نیچے 3 محلات ہیں. ایک محل کا نام نبوت و رسالت کا محل ہے، ایک محل کا نام صداقت کا محل ہے، ایک کا نام عدالت کا محل ہے. عدل لینا ہو تب وہاں جانا ہوگا، صداقت کا نور لینا ہو تو وہاں جانا ہوگا، اور ایمان لینا ہو تو تب وہاں جانا ہوگا. جی آپ کہیں گے ایمان کی بات تو نے کہاں سے کر دی؟ اٹھائیے سورہ الحشر، اور سورہ الحشر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، یونس صاحب میری طرف دھیان، چھت قمر روم والوں نے بڑا سونا بنایا ہے. میں قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھ رہا ہوں. والذین تبوؤا الدار والایمان. کاش ہم نے کبھی قرآن پاک کو کھول کر اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہوتا اور کسی پڑھنے والے سے پڑھا ہوتا. اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت مدینہ کرنے والوں سے پہلے ہی ہجرت والے گھروں کو اپنا گھر بنا لیا اور ایمان کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا. ایمان کے گھر کو، یہ قرآن پاک ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو مدینہ پاک کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر دار ایمان قرار دیا ہے. جی اور اگلی بات بھی سنا دوں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت قرب قیامت میں اسلام اور دین کو خطرہ لاحق ہوگا تو پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ پاک آ جائے گا. نہیں کون نہیں سمجھ آئی؟ مدینہ پاک آ جائے گا. بھائی ایمان شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صفا کی چوٹی سے. اور صفا کی چوٹی کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. جہاں سے کسی شے کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے وہ شے واپس پلٹ کے آتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. مٹی کا ڈھیلا زمین سے اٹھائیں، اوپر کی طرف پھینکیں، واپس آئے گا. آگ کا شعلہ نیچے جلائیں، نیچے نہیں پھیلے گا، اوپر جائے گا. مٹی کے ڈھیلے کا مرکز زمین اور آگ کا مرکز آسمان میں نورا قرۂ نار. ہر شے اپنی اصل کی طرف واپس آتی ہے. میں اور آپ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے نکلے، اسی مٹی میں جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. کل شیء یرجع الی اصلہ. اگر مکہ مکرمہ سے ایمان نکلا ہوتا تو جس وقت اس کو خطرہ محسوس ہونا تھا، اس ایمان نے پوری دنیا سے سمٹ کر مکہ مکرمہ میں
काबतुल्लाह में आना था, लेकिन रसूल कायनात फरमाते हैं काबतुल्लाह में वापस नहीं आएगा, मदीनतुर रसूल में आएगा। मतलब क्या निकला कि ना मदीनतुर रसूल से ईमान निकला, ना काबतुल्लाह से निकला, ईमान निकला ज़ात मुस्तफ़ा से, और पनाह हासिल करने के लिए भी वही आएगा। बात समझ आ गई? असल मेरी तकरीर तो अब शुरू होने लगी है जिस वक्त आपको ज़ौक़ आया है। कुल्लु शैइन जर्जो इला अस्लिही, मक्का क्या होता है, मदीना क्या होता है। अल्लाह करीम ने मक्का की कभी कस्में याद नहीं की जब तक के महबूब के कदम और कदूम महमरत लज़ूम मक्का की सरजमी पे नहीं लगे। जब कदमे मुस्तफ़ा मक्का की सरजमी पे लगे, अल्लाह करीम ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं अब इसकी किस्में याद करता हूं। और जिस वक्त सरकार करीम ने मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ा, काबतुल्लाह वहीं पे, महबत इलाहिया और अनवार व तजल्लियात का मरकज वहीं पे, और वो गार जिसको गारे हिरा कहा जाता है, जिस गारे हिरा में पहली वही का नज़ूल हुआ, वो वहीं पे, मुल्तज़म वहीं पे, और एक नबी की एड़ी से चश्मा जो जारी हुआ था वो भी वहीं पे, मुल्तज़म भी वहीं पे, काबतुल्लाह का दरवाज़ा भी वहीं पे, सफा मरवा भी वहाँ पे, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात सब वहाँ पे। अल्लाह करीम ने फरमाया अब हम मक्का की किस्में याद नहीं करेंगे। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अब इस शहर को छोड़कर आप किसी और शहर में रवाना हो गए। जिस शहर में आप जाएंगे आपके कदम लगेंगे, हम उन कदमों के साथ मस करने वाली मिट्टी की किस्में याद करेंगे। अल्लाह अकबर। अब मैं अगला सवाल करता हूं आपसे, जो अहले इल्म ने, अहले मोहब्बत ने, अहले तरीक़त ने, तसव्वुफ़ की दुनिया के शनावरों ने और इस मिंबर के वारिस ने तुम्हें बयान किया है, वो मकामात मुक़द्दसा जिन मकामात मुक़द्दसा के अंदर रसूल करीम का जिस्म अतहर, नाज़ों वाला, हुस्न वाला, अतर वाला, अंबर वाला, मुश्कबार और सारी दुनिया से ज़्यादा नफीस, सारी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर, सारी दुनिया से अल्लाह को ज्यादा महबूब, सारी दुनिया से अल्लाह का ज्यादा मुकर्रम और अल्लाह का महबूब, अल्लाह का मुहिब, अल्लाह का आशिक, अल्लाह का तालिब, अल्लाह का मतलूब तशरीफ फरमा है, वो मकामात मुक़द्दसा की मिट्टी अल्लाह करीम के अर्श से भी आला है। वजह क्या है कि अर्श को मोहम्मद पाक के पाए नाज का लफ्ज़ जिंदगी में एक बार नसीब हुआ है और वो सदियों से ये मजे लूट रही है, सदियों से मजे लूट रही है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ये मक्का है, सलाम पेश करते हैं, ये मदीना पाक है, यहाँ मलाइका सुबह भी 70,000 आते हैं, शाम में भी आते हैं। ये कौन सा तवाफ़ करते हैं भाई? वहाँ तो तवाफ़ इबादत होता है मक्का मुकरमा में, कोई नहीं समझ आ रही? वहां तो तवाफ़ इबादत होता है। कमलूम के अंदर जुम्मा पढ़ने वालों, काबा एक नहीं काबे 4 हैं। सबक लेके जाओ कमरलूम से। साहबजादे नालायक होते हैं, इन्हें किसी बात का पता नहीं होता, बस नाज़ो नियम के अंदर पड़े होते हैं, हाथ पांव चुमवाने का इन्हें शौक होता है। हाँ मेरे बाप को दुआएं दो जी, जिसने तैयारी करवाई है, हाथ पांव चुमवाने का शौक नहीं दिलवाया, हाथ पकड़कर हाथ में, एक हाथ में कुरान दिया है, एक हाथ में हदीस रसूलुल्लाह अता की है। सारी जिंदगी सुनते रहे हो कि काबा एक है। जुमला बदला देता हूं, इस मिंबर पाक से अभी आवाज आ रही है कि हम मदीना पाक में हाजिर हैं। तूने 5 का अदद क्यों छोड़ा? काबे 4 नहीं काबे 5 हैं। अब किसी और टोन में बात करने लगा हूं। काबे कितने हैं? 5। उलुल आज़म नबी कितने हैं? 5। आसमानी पंचतन कितने हैं? 5। सहाबा किराम के अंदर पंचतन कौन? 5। अहले बैत अतहार के पंचतन, इस पर बात नहीं करता, पूरा मेरा बयान है 2 घंटे का इस पे कि पंचतन पाक को तुमने सिर्फ 5 हस्तियों के अंदर मुनहसिर कर दिया। उनको तो हमारा सलाम है, उन पे तो बात करने की हाजत और ज़रूरत ही नहीं है। और ये जब मैंने ये अपना अकीदा बनाया और इस अकीदे पे मैंने आपके शहर की लिखी हुई एक हदीस पाक की शरह देखी, तो वो उस शरह ने मेरी तायद की, और वो शरह लिखने वाले हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद जार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह।
ہم تو صرف کتاب کھولتے ہیں اور اگلے صفحے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا صفحہ بہت کچھ دیتا ہے. پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ پائنتن پاک کے کتنی اقسام ہیں. پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ پائنتن کی کتنی اقسام ہیں. میں نفی نہیں کر رہا, ان پائنتن پانوں کو سلام ہے, اور ان پائنتن پاک کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, جیسے وہ پائنتن پاک ہیں ایسے ہی کعبہ بھی 5 ہیں, قبلہ بھی 5 ہیں. وہ قبلہ عبادت, وہ قبلہ عبادت, آسمان قبلہ دعا. کوئی سمجھ آ رہی؟ آسمان قبلہ دعا. وجہ کیا؟ امام صاحب نماز آپ کو پڑھاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے, لیکن جس وقت دعا مانگنے لگتے ہیں قبلے کی طرف پش کر دیتے ہیں. آپ کا تو قبلے کی طرف رخ رہتا ہے, امام آپ سے اعلیٰ ہے, اعلیٰ کا رخ پھر جائے اور آپ کا ادھر رہے, کیا فائدہ؟ مطلب کیا نکلا کہ یہ کعبہ عبادت کا قبلہ ہے, دعا کا قبلہ نہیں. دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا کا قبلہ, اے میرے قبلہ, دعا کا قبلہ آسمان. ہاتھ ایسے, اور سرکار کریم کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے, آپ کی بخشش کے لیے, تو ہاتھ بلند ہی ہوتے چلے جاتے تھے, اور پتہ نہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ کہاں کہاں جاتے تھے, کیونکہ ان کے ہاتھ کی لمبائی ایسی ہے کہ مدینہ پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے انگور کا خوشہ جنت سے توڑ سکتے ہیں. یہ تو ان کے ہاتھ ہیں, جد اللہ والے ان کے ہاتھ ہیں. اور آگے بڑھیے, 2 قبلے. تیسرا قبلہ ملائکہ کا, بیت المعمور, بیت المعمور, اور ولیوں کا قبلہ بیت المعمور. شب معراج, یاد آ گئی ہوگی بات, شب معراج. شب معراج انبیاء کرام کو زمین پہ بلا کے معراج کروائی گئی, اور اولیاء کرام کو قبور سے اٹھا کر بیت المعمور میں بلا کر. تو شب معراج میں پستی بھی معراج ہے, بلندی بھی معراج ہے, نیچے سے اوپر جانا بھی معراج ہے, اوپر سے نیچے آنا بھی. اس لیے قرآن پاک نے وہ لفظ استعمال کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا, جس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. مجھے اس ستارے کی قسم جو خاکدان عالم سے اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا, لامکاں کی خلوتوں میں گیا, اور لامکاں کی خلوتوں سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا, ہوا کا معنی نیچے سے اوپر جانا, ہوا کا معنی اوپر سے نیچے آنا. اوپر والوں کو نیچے بلا کے معراج کرائی, نیچے والوں کو اوپر بلا کے معراج کروائی, اور سرکار کریم کو اوپر بھی معراج کرائی, نیچے بھی معراج کرائی. اللہ اکبر. تو بیت المعمور یہ تیسرا قبلہ کس کا؟ اللہ اکبر. اور مدینہ معظمہ جہاں 3 محل شریف ہیں, وہ محبت کا قبلہ ہے, وہ محبت کا قبلہ ہے. ملائکہ وہاں عبادت کے لیے نہیں آتے, طواف محبت کے لیے آتے ہیں. یہ طواف محبت ہے. اسی کو مخل معنی عرض کر رہا ہوں, اسی کو مخل معنی عرض کر رہا ہوں. اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو 5واں قبلہ بیان کر دوں. فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو 5واں قبلہ بیان کر دوں. اللہ اکبر. 5واں قبلہ اللہ کا ہے, ذات رسول کریم. آپ نے ششتر ہونا ہے, آپ نے برتہ حیرت میں ڈوبنا ہے, آپ نے انگشت بدلتا رہنا ہے کہ کیسی بات کر دی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, یہ مخل معنی بیان کر رہا ہوں. جو مدرسے کی عطا کردہ نہیں ہے, میں خانے کی عطا کردہ ہے, جو خانقاہ کی عطا کردہ ہے. اچھا جی مولوی صاحب, آج آپ کو ممبر ملا اور ہم بھی جھل گئے, تو آپ نے اللہ کا قبلہ بھی ثابت کر دیا, تو ہمیں فتنے سے تو بچائیں. جی بتا دیتے ہیں, بچا دیتے ہیں. سوال سمپل سا آپ سے کروں گا, کعبہ کی عبادت کرتے ہو یا کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو؟ یہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کی؟ رخ کدھر کرتے ہو؟ اللہ کی طرف. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, وہ تو ہر جانب ہے, تو پھر ادھر کیوں کرتے ہو؟ اس کی عبادت کرتے ہو؟ نہیں. رخ ادھر کرتے ہو, کیوں؟ عبادت اللہ کی, رخ کعبے کی طرف. قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف بندہ توجہ رکھتا ہے, جس کی طرف بندہ توجہ رکھتا ہے. اللہ کس کی طرف توجہ رکھتا ہے؟ وہی اللہ کا قبلہ ہے.